اللہ استعمال کرتا ہے چیزوں کو، کبھی براہ راست، کبھی بالواسطہ، کبھی بلا واسطہ. اس لیے اللہ نے نبیوں کے واقعات سنا کر ہمارے یقین کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے واقعات سنائے ہیں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. جب یقین غلط ہوتا ہے سارے اسلام کا ڈھانچہ زمین پہ جا گرتا ہے. اس وقت اسلام کا ڈھانچہ مزمحل ہے، گرا ہوا ہے کہ ہمارے یقین کا قبلہ اللہ سے ہٹ کر پیسے پر، حکومتوں پر، انسانوں پر آ چکا. جو ہمارے جیسے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. مہنگائی سے سارے پریشان ہو رہے ہیں، کیا بنے گا؟ کپاس خراب ہو گئی، کیا بنے گا؟ کیا اللہ نے رزق کا دروازہ بند کر دیا؟ رزق کا دروازہ تو عرش پر ہے، آسمان پر ہے. مہنگی ہو گئی چیزیں تو اب روٹی نہیں دے گا، سستی ہو گئی تو اب زیادہ دے گا. میرے بھائیو، رزق کا تعلق نہ مہنگائی سے ہے، نہ ارزانی سے ہے، نہ کپاس کی فصل سے ہے، نہ گندم کی فصل سے ہے. بیماریوں سے گھٹتا نہیں اور ان فصلوں کے لہلہانے سے بڑھتا نہیں. مہنگائی سے گھٹتا نہیں، ارزانی سے بڑھتا نہیں، خوشحالی سے بڑھتا نہیں، بدحالی سے گھٹتا نہیں. رزق اللہ کا فیصلہ ہے، رزق اللہ کا ارادہ ہے، وہ آسمان سے اترتا ہے. وما من دابہ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنے چلنے والے سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے. پتنگے اور ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے. اور وائٹ فلائی کو جو کپاس کھلائی، ہم بھی تو ایک مکھی کی طرح ہیں، ہمیں بھول جائے گا؟ وائٹ فلائی کو کھلایا، ہمیں نہیں کھلائے گا؟ ہمارا رزق نہ زمینوں میں ہے، نہ فصلوں میں ہے، نہ کپاس میں ہے. ہماری عزت نہ پیسے میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ جائیداد میں ہے، نہ بلڈنگ میں ہے. ہماری وجاہت ہمارے خاندان سے نہیں، ہماری نسل سے نہیں، ہمارے نسب سے نہیں. ہمارا سب کچھ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اسی کو دل میں بٹھانا لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کمزور ہو گیا، سارا دین کمزور ہو گیا. ساری زمین میرے رب کی قسم پتھر بن جائے، آسمان لوہا بن جائے، زمین سے دانہ نہ نکلے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، پھر بھی میرا رب میرے مقدر کا رزق مجھے پہنچائے گا. بنی اسرائیل سے سارے ساز و سامان لے لیے، ایک صحرا میں بٹھایا، 40 سال بٹھایا. بٹھا کے 40 سال 6 لاکھ کی قوم کو من و سلوہ کھلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، بادل کا سایہ فرمایا، رات کو روشنی کا مینار اتارا کہ اندھیرے سے ڈرے نہیں. اور تھے بڑے لاڈلے، کہنے لگے میٹھا نمکین تو کھاتے ہیں، اوپر سے میٹھا کھانے کو بھی جی کرتا ہے. اللہ نے من میٹھا اتارا، سلوہ نمکین اتارا، من بھی اترا، سلوہ بھی اترا. بادل گرمی دور کرنے کو آیا، روشنی کا مینار اندھیرے دور کرنے کو آیا. پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے اللہ پاک نے جاری فرما کے ہر قبیلے تک پانی پہنچایا. اللہ نے دکھایا کہ میں تمہیں کھلانے کے لیے تمہاری کمائی کا محتاج نہیں. دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اچھا، اس سے اور اگلا قدم، اصحاب کہف کو نہ کھلایا، نہ پلایا، نہ اٹھایا، نہ چلایا. 300 سال غار میں بند سوئے پڑے. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. کبھی یوں کروٹ بدلیں، کبھی یوں کروٹ بدلیں. آدمی 6 گھنٹے سوئے گا، 8 سوئے گا، 10 سوئے گا، 12 سوئے گا. کوئی شراب میں دھت ہو کر 24 گھنٹے سو جائے گا. آخری پسلیاں درد کریں گی، اٹھ کے بیٹھے گا. 300 سال سوئے پڑے. نہ جانور قریب، نہ پتنگا قریب، نہ کوئی کیڑا قریب، نہ کوئی چونٹا قریب، نہ کوئی مچھر قریب، نہ کوئی بچھو قریب، نہ کوئی سانپ قریب. اس کا حفاظت کا نظام اس کے قریب چھایا ہوا ہے. نہ کھلایا نہ پلایا. اچھا، یہ تو اس سے بڑی اور قدرت کہ وقت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی نا. وقت تو چلتا ہے نا، کوئی نہیں روک سکتا. ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، نہیں واپس آ سکتی، واپس نہیں آ سکتی. وقت واپس نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے باہر تو وقت کو چلایا ہوا ہے. اصحاب کہف کی جو غار ہے اس میں وقت کی گھڑی کو بند کیا ہوا ہے. یہاں تو نہیں گزرنا، یہاں بس ٹھہرے رہو. باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا دن گزرا. جب وہ اٹھے ہیں نا، کوئی 20 سال کا تھا، کوئی 25 کا تھا، کوئی 30 کا تھا، فرض کرو، اللہ ان کی عمروں کو بہتر جانتا ہے. جب وہ اٹھے ہیں تو 320 سال کے نہیں تھے،
325 साल का नहीं था, 330 साल का नहीं था, 20 वाला 20 में उठा, 25 वाला 25 में उठा, 30 वाला 30 में उठा, 19 वाला 19 में उठा, 35 वाला 35 में उठा। उन बाहर 300 साल गुजरे और अंदर वही चंद घंटे गुजरे। और यही हशर में होगा। काफरों पे गुजरेंगे 50,000 के, वहां घड़ी चल रही होगी 50,000 साल। ईमान वालों पे गुजरेंगे 2 रकातें कि उधर घड़ी बंद होगी, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आदमी सो जाता है ना तो उसके दिमाग की घड़ी बंद हो जाती है, वो 8 घंटे के बाद उठता है, कहता अभी तो सोया था, अभी उठ गया, ऐसा ना घड़ी बंद कर दे। फिर इससे अगली कुदरत अल्लाह ताला की कि ये तो जमीन पर थे, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, और मछली पानी में, पानी में जाना मौत, मछली के पेट में जाना मौत दर मौत, और 40 दिन बिठा के जिंदा सलामत उसी जवानी के साथ वापस बाहर जमीन पे निकाल दिया। आग के अंदर बिठाया, आग आग है, वो ठंडी नहीं हुई, वो बुझी नहीं, कोई और आए तो राख कर रही। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजे से बैठे उसमें मजे ले रहे, 40 दिन पानी पी रहे, अनार खा रहे, आग आग हो और जलाए नहीं। ये अल्लाह हमें सबक सिखा रहा है। छुरी छुरी रही, गर्दन गर्दन रही, न गर्दन लोहा बनी न छुरी मोम बनी, छुरी छुरी थी और गर्दन गर्दन थी। हुक्म हो गया तूने चलना नहीं, वो चल के नहीं दी, 70 दफा चलाई फिर भी नहीं चली। ये सारे वाकयात हमारे यकीन को सही रुख पर लाने के लिए अल्लाह ने सुनाए। ए भाई कलमा पड़ा है, कलमे वाले बनो, कलमे वाले बनो। तो जमीन आसमान के खजाने अल्लाह के पास है, इज्जत के खजाने, जिल्लत के खजाने, जिंदगी के खजाने, मौत के खजाने, उरूज के खजाने अल्लाह के पास, इज्जत के खजाने अल्लाह के पास, जिल्लत के खजाने अल्लाह के पास, हवाओं के खजाने अल्लाह के पास, पानियों के खजाने अल्लाह के पास, जानवरों के खजाने अल्लाह के पास, इंसानों के खजाने अल्लाह के पास, गल्लों के खजाने अल्लाह के पास, कपास के खजाने अल्लाह के पास, गंदम के खजाने अल्लाह के पास हैं, लोहे के खजाने अल्लाह के पास हैं, तांबा पीतल चांदी मादनियात के खजाने अल्लाह ताला के पास हैं, नबातात के खजाने अल्लाह ताला के पास हैं, हैवानात के खजाने अल्लाह ताला के पास हैं, फरिश्तों के खजाने अल्लाह ताला के पास हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, तेरे रब ही के हैं जमीन आसमान की सारे खजाने। और वह अल्लाह के खजानों की चाबी ले लें, सारे ही मसले हल हो जाएंगे। ये हुकूमतें बदलने से नहीं होंगे, अल्लाह से जोड़ बिठाएं, तौबा करें, मसला अल्लाह से हल करवाएं। अल्लाह ने चाबी हमारे हाथ में दे दी है, ले भाई चाबी ले लो, ताला खोल लो, सब तुम्हारा, दुनिया भी तेरी, जन्नत भी तेरी, आखिरत भी तेरी, सब तेरा। वो चाबी क्या है? वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये चाबी है। काला भी चले, गोरा भी चले, अंधा भी चले, लंगड़ा भी चले, लूला भी चले, अच्छा भी चले, बुरा भी चले, जो भी चले, जिसके हाथ में ये चाबी आ गई उसके काम बन गए, दोनों जहान के बन गए। इसलिए अपने नाम में पिछली दफा भी हदीस पाक सुनाई थी, जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इब्राहिम तो खलील थे, मूसा कलीम थे, ईसा रूह थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आपने लोहा नरम किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए आपने हवाएं ताबे की। अल्लाहुम्मा इन्नका इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व अलनत लिदाऊद अलहदीद व सख्खरत लिसुलैमान अर्रियाह व अहयत लिईसा अलमौता फमाज़ा जअलत ली। या अल्लाह ये इन सबको तो ये दिया, मुझे क्या दिया है? मुझे क्या दिया है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिह, मेरे हबीब आपको मैंने सबसे आला चीज अता फरमाई, सबसे आला क्या है या अल्लाह का? अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा चलेगा, जुदा नहीं हो सकता। ये सबसे आला चीज है। कुर्ब दे दिया ना, कुर्ब मुकर्रब बना लिया, सबसे आला के आप और मैं इकट्ठे, आपका और मेरा नाम इकट्ठा चलेगा, जुदा नहीं हो सकता। शरहतु लक सदरक, सीना खोल दिया, वज़अतु अन्का विज़रक, बोझ उठा दिए, रफ़अतु लक ज़िक्रक, आपके जिक्र को ऊंचा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्ब इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना तो खोल, दुआ मांगी। अल्लाह ने हुजूर को बिन मांगे फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, ऐ मेरे हबीब मैंने तेरा सीना खोल दिया।
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہو گیا نا، ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک صورت علم نشرح میں اللہ نے کلیم، خلیل، حبیب تینوں کا مقام بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد جو لوگ آئیں ان میں میرا نام اونچا رہے، اچھا رہے۔ اس دعا کی قبولیت میں درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا اللہ نے کیوں آئے ہو طور پہ؟ عجلت الیک رب لترضى، اے اللہ میں آیا ہوں تو تیرے پاس تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کیا کہا؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا میرا حبیب کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کتنا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اتنا دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے کسی نبی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، لیکن اپنے حبیب کی جان کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ اللہ نے جس نبی سے قرآن میں خطاب کیا اس کا نام لیا ہے، نام سے پکارا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وقیل یا نوح اہبط بسلام منا ونادیناہ ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داود انا جعلناک خلیفہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ بس اتنوں کو اللہ نے خطاب کیا، ممکن ہے کسی اور کو بھی کیا ہو، جس سے بھی کیا ہے نام لیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا قرآن پاک میں 200 دفعہ سے بھی زیادہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا، لقب سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب سے پکارنا اونچے درجے کی عزت ہے۔ پھر آپ کی رسالت کی قسم کھائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم مجھے اپنی کتاب کی آپ میرے رسول ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، قسم ہے دیکھے اندیکھے کی۔ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم ہے جس کا یہ بول ہے، اس پر قسم کھائی۔ داؤد علیہ السلام کو نصیحت فرمائی لا تتبع الہوا، خواہش کے پیچھے نہ چلنا، اور اپنے نبی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ میرا نبی خواہش کے تابع نہیں چلتا۔ داؤد علیہ السلام سے نصیحت ہے خواہش کے تابع مت چلیں، اور اپنے حبیب کے بارے میں صفائی پیش کی ہے کہ میرا نبی خواہش کے تابع نہیں چلتا، اور قسم کھا کے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ قسم کھا کے بتایا کہ میرا نبی اپنی خواہش پہ چلنا تو درکنار، اپنی خواہش کا بولتا بھی نہیں، اس کا بولنا بھی میرا ہی بول ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ممکن ہے غصے میں آپ کی بات اوپر نیچے ہو جائے تو نہ لکھا کروں۔ کہ اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، لکھو ہر حال میں حق نکلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت دینا، مجھے جنت دینا۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ تو بھائی چابی تو اللہ نے پکڑا دی، اتنا اونچا رسول دیا، انسانوں پر نبوت، جنات پر نبوت، کالا گورا آپ کی نبوت کتابیں، بعثت الی الاسود والاحمر، میں کالے کا نبی، میں گورے کا نبی، وإلی کل جن وانس، انسانوں کا نبی، جنات کا نبی، اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ، مجھے اللہ نے کلام وہ عطا فرمایا
کانت من کنوز العرش، جو اللہ کے عرش کے چھپے ہوئے خزانوں میں تھا، وخصصت بها دون الانبیاء، جو اللہ نے مجھے دیا کسی نبی کو نہیں دیا، وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اور اللہ پاک نے اوتیت المثانی مکان التورات، تورات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ عطا کی، والمائدہ مکان الانجیل، اللہ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورہ مائدہ عطا کی، والحوامیم مکان المفصلات، قرآن میں 6 صورتیں ہیں، حامیم کی 6 یا 7 ہیں، حامیم کی صورتیں مجھے زبور کے بدلے میں عطا فرمائیں، باقی قرآن سارے کا سارا وفضلت بالمفصلات، اور مفصلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فوقیت عطا فرمائی، زمانہ دیا تو سارے زمانے۔ اور ایک اور بڑی مزدار حدیث، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی۔ پتھر سے آپ گزرتے نا، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کے پاس سے گزرتے درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ باہر نکلے حاجت کے لیے، جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھی، اونٹ نہیں ہوتی تھی، آپ نے حضرت جابر سے فرمایا ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے آپس میں اکٹھی ہو جاؤ۔ حضرت جابر نے جا کر کہا، ساری جھاڑیاں دوڑ کے آپس میں اکٹھی ہو گئی، اونٹ بن گئی، سب پردہ بن گیا، جھاڑیاں بھی مان نہیں۔ سردی میں باہر آئے، حضرت علی ٹہل رہے، علی کیا بات ہے؟ کہا جی بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، بھائی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوکے ہیں، کچھ نہیں۔ آپ نے کہا علی، سردیوں کا زمانہ، آپ نے کہا علی یہ کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے مجھے ہمیں کھجوریں دو۔ تو حضرت علی اٹھے، کھجور سے کہا اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کھجوریں دو، تو پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کھاؤ بھائی، سب کھا رہے۔ ایسا اعلیٰ و افضل، ایسا برتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی چابی لے کر آئے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن دیکھنا سارے جہان کا سردار اس دن میں ہوں گا۔ کل الناس تحت لوائی، سارے انسان، لواء الحمد بیدی، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی، سارے انسان اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی، ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب قبروں سے میدان حشر کو چلیں گے تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، سب خاموش، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے خاموش، انسان خاموش، جبرائیل خاموش، خشعت الاصوات، آوازیں پست، عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے، خاشعۃ ابصارہم، اس حال میں انا خطیبہم، میں ہوں گا بولنے والا، باقی سب خاموش۔ قیامت کی شان بتائی، جنت میں آپ کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، ساری نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ نہ چلے جائیں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے۔ تو بھائیو مسئلہ تو ہے اندر سے، باہر سے مسئلہ نہیں بگڑا ہوا، کسی حکومت نے مسئلہ نہیں بگاڑا، کسی افسر نے مسئلہ نہیں بگاڑا، مسئلہ اندر سے بگڑا ہے، اندر سے، کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی سے باغی ہو چکے ہیں، اور باغی کی ٹھکائی ہر کرتا ہے، باغی کا جرم معاف نہیں جب تک وہ معافی نہ مانگ لے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے باغی ہیں، تو اللہ پاک اور اس کے حبیب کی طرف رجوع ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ اگلی بات، ایک ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک آپ کو آخری مانا ہے، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد نبی، یہ 2 باتیں ہم نے مانی کہ نہیں مانی بھائی؟ لا الہ الا اللہ، اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کر خالق کا بن جا، کسی کی طرف نہ نگاہ اٹھا، نہ ہاتھ اٹھا، نہ دل کا سوال ہو، نہ زبان کا سوال ہو، نہ آنکھ کا اشارہ ہو، نہ چال سے نہ ڈھال سے،
سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطالبہ ہے محمدی بن جا، محمدی، زندگی کے ہر شعبے میں محمدی۔ تو ایک پوری زندگی ملی ہے جس میں سب سے پہلی محنت تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو، یہ پہلی محنت ہے۔ یہ محنت ہم نے کوئی نہیں کی، اس لیے آگے ساری محنتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو، اور عظمت کے بعد اس کی زندگی وجود میں آتی ہے۔ آپ ہمیں ایک زندگی دے گئے جس میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، عدالت، سیاست، حکومت، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں محمد الرسول اللہ کے دائرے میں سکھا کر گئے ہیں۔ اب آگے جو ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ پختہ ہوگا تو آگے جو گاڑی مزید چلے گی دین پر آنے کے لیے وہ نماز پر محنت سے چلے گی، نماز پر محنت سے چلے گی۔ جتنی نماز طاقتور ہوگی اتنی پوری زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیو، ہماری نماز ہماری زندگی پہ اثر انداز اس لیے نہیں کہ ہماری نماز میں جان نہیں، ہماری نماز میں طاقت کوئی نہیں۔ جب نماز جاندار بنے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی کا نقشہ وہ بدلتے چلے جائیں گے۔ سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے قرآن پاک میں نماز کو، سارے اعمال میں سے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت سے بیان کیا۔ عرش پہ بلایا، نماز اپنے سامنے کھڑے کر کے دی، 50 نمازیں دی۔ کیوں دی ہیں 50 نمازیں؟ نماز کی اہمیت بتائیے۔ پڑھوانی تو 5 ہی تھیں، دین 50، پڑھوانی 5 ہیں، دین 50۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بھائی نماز کتنا عظیم الشان کام ہے۔ لیکن نماز اس وقت زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے جب آدمی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کو نہ سوچے، تب جا کر ہمیں جو دھوکہ لگتا ہے وہ کئی سارے نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نماز سے کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ نماز وہ نماز ہے جو اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اثر انداز ہونے کے لیے نماز میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ نمازیوں کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے متہاون فی الصلاۃ۔ متہاون اسے کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہو، پڑھ تو لی کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بغیر جماعت کے، سورج پیلا ہو رہا اس کا وضو ہو رہا، سورج چھپنے کو ہو رہا اس کا سجدہ ہو رہا۔ ایک تو نمازی یہ ہے، ادھر سورج کنارہ اپنا نکالنے کو ہے اور ادھر یہ ٹھپ ٹھپ سجدے کر رہا ہے۔ ایک نمازی تو یہ ہے، موقع ملے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، نہیں موقع ملے تو قضا کر دی، پھر بعد میں ادا کر لی۔ اس نمازی کو تو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازیوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ویل ہے، ویل کنواں ہے جہنم کا، یا بربادی ہے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز میں غفلت کر رہے ہیں۔ بے نمازی تو اس سے بھی آگے چلا گیا نا، یہ تو نمازی کا حال ہے۔ اچھا نماز یہ تو متہاون۔ اگلا درجہ ہے مواظب، جو با جماعت اہتمام سے پڑھتا ہے۔ یہ نمازیوں کا ایک طبقہ ہے جو باجماعت پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک ڈاکٹر اپنے کلینک سے نہیں نکلتا، زمیندار اپنے فارم سے نہیں نکلتا، تاجر اپنی دکان سے نہیں نکلتا، سیاستدان اپنی سیاست سے نہیں نکلتا، افسر اپنی افسر سے نہیں نکلتا، عورت اپنی ہانڈی چوڑے سے نہیں نکلتی۔ نماز پوری پڑھی لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان نہ آیا، یہ نماز بھی زندگی پہ کوئی اثر نہیں کرتی، پر اس پہ جہنم نہیں، بچ جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، معاقب، ڈانٹ ڈپٹ اس کی ہوگی کہ آداب شاہی سے واقف نہیں کہ کھڑا کہاں ہے۔ دیکھا نا، میں آپ سے بات کروں، آپ منہ اوپر کر لیں، میں بات کر سکتا ہوں؟ میں انسان ہوں، میں نہیں گوارا کر سکتا کہ میں متوجہ ہوں اور وہ منہ اٹھا کے ادھر کو دیکھنے لگ گئے، میں نہیں بات کر سکتا۔ تو اللہ احکم الحاکمین، سارے جہانوں کا بادشاہ، میرے بھائیو اس کی بھی شان میں گستاخی ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور سوچ رہے ہیں دکان کو، گھر کو، کاروبار کو۔ یہ نماز ادا تو ہو جاتی ہے، فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، پر یہ نماز اخلاق نہیں بدلتی، کردار نہیں بدلتی۔ تیسری نماز وہ ہے جس میں آدمی کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی مریض کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کپاس کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کرسی کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی اپنے خیالات میں۔ اس نماز پر یہ کچھ بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا۔ کبھی یہ ہنس بنے گا اور کبھی یہ کوا بنے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی اپنی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی قوم کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی دکان کی مانے گا، کبھی رسالت کو دیکھے گا، کبھی اپنی سیاست کو دیکھے گا۔ یہ اس طرح چلے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس میں کچھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ پہلے 2 میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، تیسرے میں کچھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ معفون عنہ،
اچھا چلو درگزر کر دو، نماز ٹھیک تو کرنے کی کوشش کی۔ چوتھا درجہ نماز کا وہ ہے جس میں جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر مخلوق سے کٹ جاتا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الذين هم على صلاتهم دائمون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ یہ اللہ تعالی نمازیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ نماز جسے حاصل ہو گئی اس کی پوری زندگی پلٹا کھا جائے گی۔ ہاں صحابہ کو حاصل تھی اور دنیا میں اب بھی ہوں گے، دنیا خالی نہیں رہے گی قیامت تک، کوئی نہ کوئی اب بھی ہوں گے، ہمیں حاصل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیر لگا، نکالنے کی کوشش کی، نکلا نہیں، چھوڑ دیا۔ جب اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی انہوں نے آ کر کھینچ کے نکالا، جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد پوچھنے لگے نکال لیا؟ کہا جی نکال لیا۔ کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ اور اپنے زبیر رضی اللہ عنہ کا پھوڑا نکل آیا، وہ بڑھ گیا، پوری ٹانگ، یہاں تک ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا۔ طبیب نے کہا جی آپ کوئی نشہ آور شراب پی لیں، نشہ ہو جائے گا تو پھر کاٹیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ کہ ایمان اور شراب ایک پیٹ میں نہیں اکٹھے ہو سکتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لینا جو کرنا ہے۔ یوں ٹانگ پھیلا دی اور یوں کر کے بیٹھ گیا، نماز شروع کر دی، انہوں نے یہاں سے ساری ٹانگ کاٹ دی، جسم میں یوں بھی جنبش نہیں ہوئی۔ جب سلام پھیرا نا کہنے گے اچھا کٹ گیا، کہنے گے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ قدم، یہ میرا یہ پیر تیرے راستے میں، تیری نافرمانی کے راستے میں کبھی بھی نہیں چلا۔ اے اللہ میرا یہ پیر، میرا یہ قدم تیری نافرمانی میں ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھا۔ ایسی نماز کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں اور جسم میں جنبش نہ آئے، میرے بھائیو اگر اتنی نہیں ملتی اتنی تو مل جائے کہ اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ ہی کو سوچیں، اللہ کے علاوہ کو نہ سوچیں۔ اور ہماری کتنی گراوٹ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا، الحمدللہ کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا، رب العالمین کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا، الرحمن کہہ کر بھی یاد نہ آیا، الرحیم کہہ کر بھی مالک یاد نہ آیا، مالک یوم الدین بولا پھر بھی رب یاد نہ آیا، ایاک نعبد بولا پھر بھی یاد نہ آیا، ایاک نستعین بولا پھر بھی یاد نہ آیا، اہدنا الصراط المستقیم بولے پھر بھی یاد نہ آیا، رکوع میں جا کر سبحان ربی کی پکار پڑی پھر بھی رب یاد نہ آیا، اور کھڑے ہو کر کہا سمع اللہ پھر بھی رب یاد نہ آیا، ربنا لک الحمد کہہ کر بھی رب یاد نہ آیا، سبحان ربی العالی کی سجدے میں رٹ لگوا کر پھر بھی رب یاد نہ آیا۔ ہم سے زیادہ پتھر دل اور کون ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنی نماز پہ مطمئن بھی ہیں کہ ہمیں تبلیغ میں کیوں لے جاتے ہو، ہم تو پکے نمازی ہیں، ہمیں تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ہم تو پکے نمازی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہماری نماز تو پکی ہے پر اندر سے کچی ہے۔ روٹی اوپر سے پک جائے اندر سے کچی کوئی کھائے گا؟ نماز باہر سے پک گئی پر اندر سے کچی، اسے پکا کریں گے تو پوری زندگی میں نبوت والے اخلاق یوں جوش ماریں گے۔ نماز کو قوت پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت سے دل نرم پڑتے ہیں، سمجھ کے پڑھے بے سمجھ کے پڑھے، قرآن ہے ہی دلوں کو تڑپانے کے لیے، نرمانے کے لیے۔ ہم تو سمجھتے نہیں نا، عرب کے بت توڑ دیے، عربوں کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا قرآن کی طاقت نے۔ ایک شاعر ہے امیہ بن ابی السلط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اشعار پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ امیہ کے شعر سناؤ۔ وہ ایک دن کہنے لگا مجھ سے مقابلہ کرو، تو کیا کلام لایا ہے، مجھ سے مقابلہ کر۔ آپ نے کہا کر لو۔ حرم شریف طے ہو گیا، ادھر سارے قریش سردار، ادھر عبداللہ بن مسعود، ابوبکر اور بلال، 3 آدمی۔ تو انہوں نے کھڑا ہوا، شعر پڑھے، نظم پڑھی، نثر پڑھی، سارے اس نے اپنے لغت کے داؤ پیش دکھائے۔ جب وہ فارغ ہو گیا
آپ نے فرمایا فرق صاحب امیہ فرق ہو گیا کہاں؟ اب میں کلام سناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. سورہ یاسین پڑھنے شروع کی اور امیہ کا ایک رنگ آ رہا ایک جا رہا ایک آ رہا ایک جا رہا. جب یہاں پہنچے نا آپ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اس کے بھاگ گیا بھاگا مجلس چھوڑ کے. اور قریش نے کہا کہاں بھاگے یار؟ کہا اللہ کی قسم انسانی کلام نہیں انسانی کلام نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے اور عرب سردار چھپ چھپ کے حضور کا قرآن سنتے تھے. حضرت عمر کہنے کہ میں بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا آپ کا قرآن سن رہا تھا. اس میں طاقت تھی کلام میں. ہم تو سمجھتے نہیں نا, ہمیں کیا پتا, اوپر سے گزر جاتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کلام کی قوت کو, اس کی مٹھاس کو, اس کی حلاوت کو. تو اندر سن رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں, نماز تو فرض ہوئی مدینے میں, نفلوں میں پڑھ رہے تھے الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. کیا زور ہے اس کلام میں. حضرت عمر مسحور کھڑے ہوئے دم بخود چلتے 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 جی میں آیا کہ یہ شاعر ہے بڑا زبردست. یہ جی میں آیا, ادھر یہ خیال آیا اور ادھر آپ اس آیت پر پہنچے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. قسم ہے دیکھے اندیکھے کی, یہ شاعر کا کلام نہیں رسول کا کلام ہے. تو ایک دم بھائی اس کو تو میرے خیال کا پتہ چل گیا, یہ ضرور نجومی اور کاہن کا کلام ہے. ابھی یہ خیال آیا تھا کہ اگلی آیت آئی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ کاہن بھی نہیں, یہ ساحر بھی نہیں, یہ شاعر بھی نہیں, یہ مجنون بھی نہیں, میرے رسول کا کلام, میرا کلام, میرے رسول کی زبان. حضرت عمر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یہی اسلام لگ گیا تھا اندر, اسلام یہی اندر داخل ہو گیا تھا. مسلمان بعد میں ہوئے, کلام نے اندر برما سوراخ کر دیا. تو بھائیو قرآن کی عادت ڈالیں. یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے زمین آسمان کے فیصلے بدلیں گے. یہ نہ سیاستدان بدل سکتے ہیں نہ دانشور بدل سکتے ہیں. جو اندھے ہوں وہ کیا راستہ دکھائیں گے اندھے کو؟ کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے اندھا تاکہ منزل تک پہنچے. ہم سب اندھے, محمد الرسول اللہ بینا ہیں, جو آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں. کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہاں آنکھیں کوئی نہیں تھیں, آنکھیں نہیں تھیں, اللہ خود پیچھے سے دکھاتا تھا. یہاں بیٹھے بیٹھے جنت دیکھیں, بیٹھے بیٹھے جہنم دیکھیں. اللہ اکبر. اس کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے گا وہ سارے مسئلوں سے نکلتا ہوا جنت تک جا پہنچے گا. ورنہ کوئی جہاں مرا, کوئی وہاں مرا, کوئی جہاں گرا, کوئی وہاں گرا. قرآن پڑھیں. اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے الگ ہو کر مجھے یاد کیا کر. اور کیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور میرا قرآن پڑھا کر بڑی خوش آوازی کے ساتھ, بڑے لحن کے ساتھ, بڑی ترتیب کے ساتھ, بڑی ترتیل کے ساتھ. یہاں تو قل هو اللہ احد 4 رکعت میں قل هو اللہ سے انشاءاللہ کام بن جاتا ہے. 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ دے اللہ اکبر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں. ایسی بے ذوقی آ گئی نا, نہیں اللہ پاک سے ایسے دل کٹ گیا ہے. یہ تو نمازیوں کا حال ہے, جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. ایک آدمی کہتے ہیں میں حرم شریف میں بیٹھا تھا تو حضرت عثمان آئے, جوتا ہاتھ میں, وضو کا پانی ٹپک رہا, جوتا ایک طرف رکھا, مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے جو شروع ہوئے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس پر جا کر رکوع کیا. ایک رکعت میں پورا قرآن من الجنۃ والناس. اللہ اکبر. ایک رکعت میں پورا قرآن.
رمضان شریف میں اللہ نے ایک دفعہ کہا قرآن تو سن لیا کرو، 8 پڑھ کے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی دکانداری تھوڑی کر لیا کرو۔ ایسی بے ذوقی آئی ہے۔ یا وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کا قرآن سننے آسمان سے فرشتے آتے تھے، ان کی نمازوں پر آسمان کے فرشتے روتے تھے۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے اور رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا ادھر آ جی، کب تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا۔ اور بھائی اللہ کا ذکر کریں، ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان تر ہو جائے اللہ کی یاد سے۔ ہر عمل کی حد ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، جتنا مرضی کرو کوئی حد نہیں۔ اتنا کریں کہ موت پر بھی یاد آ جائے اللہ، اتنا کرے کہ موت پر بھی اللہ یاد آ جائے۔ امام ابو زرع فوت ہو رہے تھے، بے ہوشی میں تھے، موت پہ سکرات طاری ہیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، تلقین کلمے کی کیسے کرائیں، ہوش بھی پورا نہیں، امام بھی بہت بڑے ہیں۔ تو ایک بیٹھے ہوئے تھے منذر ابن شاذان، محمد ابن سلمہ، ابو حاتم۔ محمد ابن سلمہ نے حدیث پڑھی۔ حدیث کون سی ہے؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ حدیث ہے۔ اب انہوں نے عجیب طریقہ اختیار کیا۔ سند کہتے ہیں جو درمیان میں راوی ہیں، استاد ہیں، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس حدیث کی سند ادھوری پڑھی۔ حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ یہ اتنی سند پڑھ کے چپ ہو گئے۔ آگے ابو حاتم بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند پڑھی۔ حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور وہ خاموش ہو گئے، دونوں سند پڑھ کے خاموش۔ اب یہ بے ہوش لاشعور میں کلام پہنچا، کلام تو اندر جا رہا ہے، لاشعور میں کلام پہنچا اور وہاں سے شعور میں آیا۔ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، ساری زندگی علم میں لگتے رہے، اب زبان خود بخود چل پڑی اور ہوش ہے نہیں۔ حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة او قال حرمه الله على النار، اور جان نکل گئی۔ حدیث بھی پڑھی، کلمہ بھی پڑھا اور جان بھی گئی۔ بھائی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بجائے اس کے کہ واہیات بولیں، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کم از کم 100 دفعہ، تیسرا کلمہ 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف پڑھے۔ اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو حضور کے قریب ترین پہنچ جائے گا، اور کثرت کی سب سے تھوڑی حد 300 ہے۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کو تنگی سے راستہ دے گا، غم کے بادل چھٹا دے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ اور استغفار کی ادنا کثرت 300 ہے۔ جو 300 دفعہ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح کرے گا وہ کثرت سے استغفار والوں میں شمار کیا جائے گا، اللہ اس کو راستہ دے گا۔ یہ نبی کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ زراعت والوں کی خبر نہیں ہے، نبی کی بتائی ہوئی خبر ہے، سائنسدانوں کی خبر نہیں، کپاس والوں کی خبر نہیں، باغات والوں کی خبر نہیں، نبی کی خبر ہے۔ جس کو آزمانا بھی جرم ہے،
دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے غالباً شہد آنکھ میں لگایا اور وہ درد ہونے لگا۔ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شہد شفا ہے، تو میں دیکھنے لگا تھا آنکھوں میں ڈال کے شفا ہے کہ نہیں ہے۔ کہا بیٹا تیری آنکھیں تو ضائع ہو جانی چاہیے تھیں، شکر کرو صرف درد رہا ہے، تو نبی کی خبر کو آزماتا ہے، خبر کو آزماتا ہے۔ بھائی ذکر کرنے والا عورتوں کو ذکر پہ لگاؤ، مردوں کو لگاؤ، بچوں کو لگاؤ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ جنت میں درخت، الحمدللہ جنت میں درخت، لا الہ الا اللہ جنت میں درخت، اللہ اکبر جنت میں درخت۔ یہاں باغ لگانا پڑے کتنی محنت، اور وہاں چوتھا کلمہ پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھا اور 4 درخت جنت میں لگ گئے۔ 100 سال نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، ڈالیاں جواہرات کی ہیں، پھول پتیاں ہیں جن پر پھل لگتا ہے، نہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ موسم کی قید، نہ اس میں گٹھلی ہے، نہ اس کا چھلکا ہے، نہ اس میں کڑواہٹ ہے، نہ اس میں کسیلا پن ہے، نہ وہ حفاظت کا محتاج، نہ وہ پانی کا محتاج، نہ وہ سپرے کا محتاج، لا مقطوعہ لا ممنوعہ، جو مرضی کھائے جہاں سے مرضی کھائے، ایک کاٹے دوسرا فوراً لگ جائے۔ ایسے پر ایک سبحان اللہ دن میں 1000 دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ لے تو کون سا تھکتا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے مسائل حل کریں گے، اور نظر نہیں آتا کہ ان سے کیا ہوگا، لیکن ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک آدمی صبح صبح نہر پہ دوڑ لگا رہا، اجی آپ نہر پہ دوڑ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا جی میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں دفتر میں، تو اس سے سارا دن ٹھیک گزر جاتا ہے۔ اور جی آپ کا دفتر وہاں، آپ یہاں پاگلوں کی طرح دوڑ لگا رہے ہیں، یہ دوڑ لگانے کا دفتر سے کیا تعلق ہے؟ ان کا اندر سے تعلق ہے، صحت ٹھیک ہوگی تو کام بھی ٹھیک ہوگا۔ میرے بھائیو یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ایمان ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، اللہ فیصلہ ہمارے حق میں اتار دے گا۔ اور بھائی اخلاق سیکھیں، اخلاق، ایک ہے پنجابی اخلاق، ایک ہے نبوت والے اخلاق۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھانی سب کا ایک حال ہے۔ وہ اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اس کو سلام کرو، جو نہ کرے اس کو نہ کرو۔ ہے ایسا نہیں ہے؟ جو تمہارا حال پوچھو اس کو پوچھو، جو نہ پوچھے بالکل نہ پوچھو، چاہے پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، بھائی بھائی سے لڑا پڑے، ایسے پاگل ہوئے پڑے۔ جو مریض کو پوچھنے آئے اس کو پوچھنے چلے، جو نہ پوچھنا ہوا۔ ایک جگہ بیٹھا، ہمارے اپنے عزیز باتیں کر رہے ہیں، کہ ہمارا فلاں بزرگ فوت ہوا تھا نا، تو وہ فلاں ہمارا وہ جاننے والا تیسرے دن آیا تھا تعزیت کے لیے، اس کا بھائی مرا ہے، ہم بھی تیسرے دن گئے ہیں تعزیت کے لیے، پہلے بالکل نہیں گئے۔ ہمارے کہتے ہیں ٹکی اتنے ٹکی رکھنا، ٹکے پر ٹکا رکھنا، کہ جیسا ویسا کرو۔ یہ بھی کوئی اخلاق ہے؟ جس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اسے کوئی طاقت عروج نصیب نہیں کر سکتی۔ یہ جو آپ کو یورپ کا عروج نظر آ رہا ہے، امریکہ کا، یہ ایک ہوتا ہے موٹاپا اور ایک ہوتا ہے ورم۔ حکیم کو پتہ لگتا ہے کہ یہ موٹا ہے یا پھولا ہوا ہے، پوچھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو آپ کو بتائے گا۔ ایک ہوتا ہے پھولا ہوا، جس کا وہ گردے خراب ہو جائے نا تو پیشاب اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو جسم پھول جاتا ہے۔ میرے جیسا جو ان پڑھ ہوتا ہے ماشاءاللہ کیسا موٹا تازہ آدمی، ڈاکٹر کہے گا مولوی صاحب آپ کو خبر نہیں ہے تو مرنے والا ہے، یہ ورم ہے، موٹا نہیں ہے۔ لیکن موٹا دیکھنے میں تو ایک جیسا نظر آ رہا، ایک ہے صحت کا موٹا، ایک ہے بیماری کا موٹا۔ سارا یورپ امریکہ میں ورم آ چکا ہے اور یہ پھٹنے کو ہے، یہ ٹوٹنے کو ہے۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جس قوم میں گانا بجانا پھیل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جس قوم میں بے حیائی باہر آ جائے، اندر رہے تو نظام چلتا رہتا ہے، جب بے حیائی باہر آ جائے اب اسے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایٹم بم ہے یا راکٹ ہے یا تنکا ہے، جو سارے زمین آسمان کو ایک حکم دے اور السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وہ گئی زمین، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین تھر تھرائی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگی، اذا الشمس كورت، سورج لپٹ گیا، لپیٹ دیا گا، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، سورج چاند کو لپیٹ کے پھینک دیا گیا۔ جو اللہ زمین توڑنے والا، آسمان توڑنے والا، سورج توڑنے والا، چاند توڑنے والا، جو اللہ جبریل کو مار کے دکھا دے، میکائیل کو مار کے دکھا دے، اسرائیل اسرافیل کی طاقت کو توڑ کے دکھا دے، جو عرش کے نیچے ہر کائنات پہ اپنے امر کے ساتھ
फना के हुक्म को नाफिज करके दिखा दे। एटम वाले उससे बाहर हैं, अमेरिका उसकी ताकत से बाहर चला गया है, यूरोप उसकी ताकत से बाहर चला गया है। नहीं नहीं, ये फूला हुआ जुस्सा है जो फटने को है, फटने को। इस पर सदियां नहीं, दिनों की बात है। अल्लाह आज बर्बाद कर दे, कल बर्बाद कर दे। जो उनकी मुआशरत पे आएगा उसके लिए भी तबाही लिख दी गई है। आसमान के फैसले हैं। और फूले हुए को हम मोटा समझ रहे, फूले हुए को हम मोटा समझ रहे। नहीं, नबी की नजर से देखो मेरे भाइयों, नबी की खबर से देखो तो ये फूले हुए हैं, और साइंसदानों की नजर से देखो तो सारे मोटे ताजे हैं। मोटे ताजे नहीं हैं, फूल चुके हैं, फटने को हैं। अल्लाह के अजाब की बिजलियां बेताब हैं निकलने के लिए, और अल्लाह की तलवार न्याम से आने के लिए मचल रही है, और उसकी जमीन पूछ रही है, और हवाओं के थमे हुए तूफान इंतजार में है कि कब हमारी लगाम छोड़ दी जाए, और पानियों के थमे हुए तूफान वह इंतजार में है कि कब हमारे दरवाजे खोल दिए जाएं, और फरिश्तों के लश्कर इंतजार में है कि कब हमें अल्लाह अर्श के ऊपर से इजाजत मिले और इन सारे बदमाशों को जमीन से मलिया मेट कर कर जमीन की तह में गिरा दिया जाए। नबी की खबर से देखें, साइंसदान खुद अंधे, अंधों के पीछे चल के कौन मंजिल तक पहुंचेगा? बीना के पीछे चलें। अखलाक बनाओ मेरे भाई, अखलाक। अल्लाह मेरी भी बना दे, अल्लाह आपके भी बना दे। अखलाक के बगैर अल्लाह की बारगाह में लिया हुआ मकाम छिन जाता।